سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ بچے مسجد میں نماز کے لیے باجماعت میرے ساتھ جاتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے پپا کہ وہ نماز کے لیے تو جاتے ہیں لیکن وہاں وہ جیسے بچوں کا انداز ہوتا ہے نا کہ اٹکھیلیاں کرنا، لاپرواہی کر جانا سنتیں، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بچے نماز کے عاشق ہو جائیں، فدا ہو جائیں۔ کوئی ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ بچے میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ عاشق نماز ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے دونوں بچوں کو اللہ پاک سنتوں کا پیکر بنائے اور فرض نمازوں کا عاشق بنائے۔ نماز تو فرض، لیکن ابھی ان پر فرض نہیں ہوئی، اگر وہ 13 سال والا بالغ نہ ہوا ہو تو کوشش کرتے رہے، کوشش کرنے سے سمجھاتے رہے تو انشاءاللہ عادت بنتی چلی جائے گی۔ جس کام کی پوچھ گچھ ہوتی ہے نا تو وہ کام سیٹ رہتا ہے، اگر پوچھ گچھ نہیں کرتے تو پھر وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے اور چلتے ہلتے پھر رک بھی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی عرض یہ کرنی ہے کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں گاؤں میں، ان کی ٹانگ کا پرابلم ہے، مطلب کہ ٹانگ ان کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اب عرض یہ کرنی ہے کہ ان پر جب مخصوص حاضری ہوتی ہے تو اس حاضری میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ علاج کروانے کے لیے اپنے گھر سے باہر جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا۔ کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ٹانگ لگ گئی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری ٹانگ نہیں لگی، مطلب کہ وہ کبھی کہتا ہے میرا آپریشن کروایا جائے، کبھی کیا مطلب جب مخصوص حاضری ہوتی ہے تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اگر اس کو لے کے جائیں گے باہر تو نقصان ہوگا۔ کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کیا جائے ہمیں؟ آصف کا سر ہے جی جی یہ حادثہ جو پاؤں کا ہوا اس سے پہلے کا ہے یا اب ہوا ہے؟ جی، حاضری جو تھی وہ پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ مزید اس میں آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ گرے ہو تو آپ نے مجھے ہمارے کو نقصان پہنچایا، اسی وجہ سے وہ مطلب کہ غصے میں ہے پہلے سے اس کو مطلب؟ جی جی پہلے سے۔ آصف کا سر، جی جی اللہ پاک کرم فرمائے، علاج کروائیں اور کیا، اللہ پاک اس مصیبت سے نجات دے۔ جی جی باقی نقصان تو ظاہر ہے کہ جب انسان بھی تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ جنات وغیرہ بھی نقصان تو پہنچاتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ بھی تو نقصان ہے کہ آدمی مطلب پریشان رہتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا، پھر حاضریاں آتی ہیں اور طرح طرح کی مطلب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سارا گھر پریشان ہوتا ہے، سب نقصانات ہی تو ہیں۔ اللہ ان کے شر سے بچے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ آپ وہ حصار پڑھتے رہے جو شجرے میں لکھا ہوا ہے، رات کو سونے کے وقت کا ہاتھ پھیلا کر جو پڑھا جاتا ہے، جی جی اس کی عادت بنا دیں آپ بھی، گھر کے تمام افراد۔ جب ایک یہ گھس گیا نا تو عین ممکن ہے وہ دوسرے کو بھی اٹیک کرے، ان کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے بچے، نجات بخشے آپ کے بھائی کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں جب میت کے لیے قبر تیار کی جاتی ہے تو اینٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو سائڈوں پہ اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، تو کیا ان اینٹوں پہ بغیر وہ مٹی کا گارا لگائے تو تدفین کر سکتے ہیں؟
برائے کرم اینٹیں کس طرح کی کہاں لگائی جاتی ہیں؟ جو گھروں میں گھر بنانے کے لیے وہ استعمال لال اینٹیں جو ہوتی ہے بٹے کی، ایک لگائی کہنے میں کناروں پہ کس طرح لگاتے ہیں؟ سائڈوں پہ دیواریں بنا دی جاتی ہیں تاکہ اوپر تختہ آ جائے. کارا مٹی کا بنا کر اس کو لیپ دیا جائے، لیپائی کر دی جائے، کیونکہ وہ مٹی رہے، آگ کا اثر اینٹ کا جو چھپ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عمرے والے یا حج پہ جو جاتے ہیں مدینہ شریف میں 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. 40 نمازوں کے فضائل ہیں. 40 نمازیں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں. مدینہ شریف گیا، سلام عرض کیا اور پلٹ کے آ گیا واپس، تب بھی کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی عرض یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ اسی سال 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ الکریم نیت ہے کہ چند سالوں میں انشاءاللہ الکریم ایک اور 12 ماہ سفر کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ ابھی شعبہ تعلیم میں ذمہ داری حاصل ہوئی، اور اس میں الحمدللہ ہاسٹلز میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان اور ہفتہ واری اجتماع کے لیے اسلام بھائیوں کو دعوت دینا، اور مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسی طرح مدنی مذاکرے کے لیے مقامات بنانا، اس طرح ترکیب ہوئی. الحمدللہ جس طرح آپ نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا اور معلومات فراہم کی کہ کچھ ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ دنیاوی تعلیم زیادہ پڑھ جانے کی وجہ سے، یا ایسی تعلیم جو نہیں پڑھنی چاہیے وہ پڑھ جانے کی وجہ سے وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے 2 یا 3 مرتبہ غالباً ارشاد فرمایا کہ 80 منن والے ہیں سوچن والے نہیں. تو یہ بات الحمدللہ اتاریوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ ان کو دعوت اسلامی میں لایا جائے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. ایک تعداد تو لبرل طبقہ جو ہے ان کا تو سر پہ ہوتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب، ان کی بھی اقسام ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے نا، پہلے کبھی اتنی تباہی نہیں تھی. اتنی بچے کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، کیا کیا دماغ خراب ہو جاتے ہوں گے بچوں کے، جوانوں کے دماغ میں ایسی سی باتیں بیٹھ جاتی ہوں گی کہ جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہو، کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہوں گے. یہ علماء کی طرف رجحان کی طرح، اور خدا جانے کیا کیا خرابیاں ایمانیات میں کر ڈالتے ہوں گے. بہت مطلب یعنی کہ عجیب و غریب نازک دور ہے. اس میں دعوت اسلامی کام کرنے کی اہمیت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. حقیقت یعنی کہ ایک دعوت اسلامی اس وقت امید کی کرن ہے جو امت کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا سکتی ہے. باقی سمجھو کہ چاروں طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے، چاروں طرف ایمان کے ڈاکو دندناتے پھر رہے. اللہ پاک بس ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب دعوت اسلامی کام کریں اور سنتوں کی دھوم دھام کریں. انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے دعوت اسلامی کا تو ایمان اور مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی ایمانیات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے. علماء کی ہم قریب آئیں گے کہ علماء سے دوری کی وجہ سے بھی بڑی تباہی ہے. یوں انشاءاللہ دعوت اسلامی بس اس کو آپ پہلے تو اپنے طور پر کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ایسی سوچ بنا لیں مضبوط کہ 27 دن جو بھی ہیں آپ کے، 3 دن میرے الیاس کے. میں بولتا ہوں اس لیے اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ سب کے سب نیت کرتے ہیں. خالی بولنے سے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. پہلے ہم بھی کسی دور میں کڑتے رہتے تھے، جب آپ لوگ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات، پھر اللہ نے توفیق دی نکلے تو یوں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار کیسے ہوگا. آہستہ 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 ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ کام کریں گے تو میدان خالی ہے. سمجھ ایسا طبقہ بھی بہت ہے کہ جو مطلب آپ کے اشارے کا منتظر ہے. ظاہر آپ کو یوں لگے گا یہ میری سمجھ نہیں آئی یہ بات، لیکن اس سے آپ کو بہت سارے مسلمان ملیں گے کہ بس
ان کو تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ سمجھو کہ وہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، یہ چل پڑتے ایک تعداد ہے. مطلب مجھے تو تجربہ ہے نا کہ بعض اوقات ایک بار بھی اگر ان کو سمجھا دیا نا تو یہ اثر پکڑ لیتے اور چل پڑتے اپنے ساتھ. لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 100 مرتبہ سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے. لیکن ہمارا ثواب جو ہے نا وہ سمجھانے پر ہے، اس کے لائن پر آنے پر منحصر نہیں ہے. یہ جیسے کسی کو نماز کی دعوت دی ثواب ملے گا، وہ نمازی بنے گا تب ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. ہمارا کہنا اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے ہو تو ہمارا ثواب کھڑا ہو جائے گا. سب اگر یہ کوشش کرے نا، اڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش ہاتھ پیر چلائیں، نیکی کی دعوت دیں، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. رفنیس بھی ہمارے میں بہت ہے نا، ہمارے رفنیس کی وجہ سے، جارحانہ گفتگو کی وجہ سے بھی بعض لوگ ہمارے قریب آنے سے کتراتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اپنا کردار ستھرا ہو، اخلاق عمدہ ہو اور لہجے میں نرمی ہو، آپ جناب والا انداز ہو، اڑے ابے اوئے منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ انداز بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے کیسے؟ ہمارا تو اخلاق ایسا ہو، مزاج ایسا ہو کہ جو ایک کس کے رکھ دے نا تو ہمارے اندر حوصلہ ہو کہ یار ایک اور مار دیں. یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. حقیقت میں اس طرح ہونا مشکل ہے، نہ کوئی بے قصور آپ کو یوں اٹھا کے رکھ دے گا. لیکن یہ کہ ہمارے اندر ایسا حوصلہ ہو کہ ہم مطلب کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کرے یا سخت کلامی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ سخت کلامی پر اتر جائیں اور تو پھر ہم بازی ہار جائیں گے. یوں سمجھو کہ جو مینٹل ہاسپٹل ہوتی ہے نا، اس کے ڈاکٹروں کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہوگی. یہ پاگل لوگ جو ہے نا، یہ ان کو ڈاکٹروں کو مار بھی دیتے ہوں گے اٹھا گیا، کچھ کا کچھ کرے. ڈاکٹر بھی محفوظ رہتا ہوگا، محتاط رہتا ہوگا، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ پڑ جاتی ہوگی ان کو. لیکن یہ کبھی بھی سامنے اٹھا کے مارے گا نہیں ڈاکٹر، ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ مریض ہے، سمجھے، مجھے تو اس کا علاج کر رہا ہے کہ مجھے مار دیا، کسی اور کو آئندہ نہ مارے. تو یوں سمجھو کہ جو عوام جو ہے نا ہمارے کہنے پر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بعض اوقات کچھ ناروا سلوک بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے مطلب اس طرح کا کرنے والا ایک طرح کے مرض میں مبتلا ہے. اور آپ سمجھو کہ آپ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اب علاج کر رہا تو پھر اسی طرح مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی طرح بننا پڑے گا. اس کو مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، جھاڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، وہ کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں. الجھ پڑے تو کام نہیں کرتے. حوصلہ بنائے. اس کے لیے آپ 63 دن تربیتی کورس جو ہے، مدنی تربیتی کورس، یہ کریں. نیک کام کورس اس کو کریں. آپ اس طرح کے اپنے ماشاءاللہ کوئی کورسز ہے تو انشاءاللہ اس طرح کو سیکھنے کو ملے گا. اور بہترین کورس ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، یہ پہلے یہ واقعی یہ بہترین کورس ہے. پریکٹیکل آپ کریں گے مدنی قافلے میں، تو اس طرح کریں گے تو کام ہوگا. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے شاید سمجھو کہ شروعات کے دور تھے. تو ایک آئے پنجاب کے تھے، وہ یہیں کہیں کام کرتے، وہ شیوڈ تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں فلاں جگہ بہت یوں ہے یوں ہے یوں ہے، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں بہت کام کی ضرورت ہے وہاں، آپ وہاں اپنا قافلہ لے کے جائیں. یا کہا کہ آپ قافلہ بھیجیں، کچھ اس میں سے ایک کہا آپ تشریف لائیں گے. تو میرے کو تو ٹائم نہیں ہے، اب اس طرح ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ تو قربانی تو دینی پڑے گی، کام کرنے سے ہوگا نا. ہر ایک کو مطلب اگر یہ اتنے ہمارے پاس لاکھوں کی ایک نفری ایک کام نہیں کرتے، اگر یہ سارے کام کرنے لاکھوں میں سے اگر میرا خیال ہے 1% بھی اگر کام کرنے پر اتر آئے نا پراپر طریقے پر، تو شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ. لیکن اکثریت جو ہے نا وہ اتنا مطلب وہ بھاگ دوڑ کرتی نہیں. علم ہوتا ہے، معلومات کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن وہ کام جس طرح کا کام میں عرض کر رہا ہوں کرنے گا، جس طرح ہم لوگوں نے کیا ہے،
اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کرتے، ہر کام کرنے سے ہوا. ماضی کی ایک یاد آ گئی، بہت شروعات کے دور کی بات ہے، آپ لوگ تو اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی. اب میں چونکہ مطلب وہ دعوت اسلامی کا ایک نمایاں فرد تھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کو مطلب یہ الیاس ویس کے بجائے تو فلاں کو امیر ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا، ایک اچھے مطلب مقرر تھے، ان کو ہونا چاہیے. اچھا، میں نے کہا دیکھو میں تو ٹفن باکس لے کر ان دنوں میں جاتا تھا، میں جاتا ہوں علاقوں میں بیان کرتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، بس میں سوار ہو کے جاتا ہوں. تو کیا وہ یہ کریں گے؟ بالکل کریں گے، وہ میں جا کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس لیے نہیں میں نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا، میرا تجربہ ہے، اس طرح کرنے سے یہ کام اٹھا ہے. اب آپ بولو کہ چمکیلی گاڑی آئے میرے دروازے پر کھڑی ہو اور وہ دروازہ کھولے، اور اس طرح مشکل ہے یہ. خیر تو یہ مطلب وہ جوش میں گئے، وہ صاحب فوجی تھے، فوجی اسلامی بھائی بھی آ پڑے تھے کہیں. انہوں نے جب دعوت شروع ہوئی نا تو بہت سارے اسلامی بھائی مائل ہو گئے تھے. یہ گئے پھر آئے، جب آئے ملاقات ہوئی، مایوس تھے. بولا انہوں نے تو یوں، میں کیا بولا یہ نہیں بتاؤں گا، انہوں نے تو یوں بولا یوں بولا. تو خیر میں نے کہا پہلے مجھے سمجھتا تھا. تو ہر ایک کا کام نہیں، کام اس طرح مٹنے سے کام. یہ عوام کا سمندر ہے، عوام کے سمندر میں جب تک آپ غوطہ نہیں مارو گے اس میں سے ہیرے موتی آپ تلاش نہیں سکتے. اب سارا سجا کے رکھ دیا میں نے، بول دیا ٹھیک ہے، اب میں یہی کر رہا ہوں. میں نے لیکن ایک دور تھا کہ میں عوام کے ریلے میں جا کر، عوام کے گھروں پہ جا کر، یہ وہ دور تھا. پیچھے الحمدللہ نہیں ہٹے، اور مایوسی کو ڈکشنری سے سمجھو کاٹا ہوا تھا. مایوسی نو، مایوسی. آپ اس طرح انشاءاللہ نکلو گے، میدان آپ کا ہے، یقین مانے آپ کا میدان ہے. کروڑوں مسلمان ایسے کہ جن کو صرف آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، اشارے کی دیر ہے. آپ اشارہ کرو گے یہ مسجدیں بھر دیں گے. ہم مسجدیں بھرنے کی بات کرتے تھے، اب مسجدیں بنا رہے ہیں. دعوت اسلامی اب تو بنا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اتنی ترقی ہوگی. اب بن گئی، آپ بھرنا شروع کر دیں سب مل کے. تو کیا یہ طے ہوا ہر مہینے 3 دن قربانی دینی ہے مدنی قافلہ؟ یہ کچھ بھی ہو جائے مدنی قافلہ نہ چھوٹے. ہاں کچھ ایسی گھریلو مجبوری ایسی یا کوئی سا گزرے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا. 12 ماہ 25 ماہ یہ اس طرح قربانیاں دے نکلے آپ تو کام ہوا. 12 ماہ کا تو میں نے بھی تو لاہور میں سفر کیا ہے نا. پوزیشن ایسی تھی کہ وہ روز کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ مطلب وہ شور مچ گیا تھا. اور اسی میں جو کچھ ہوا، 2 شہادتیں ہوئیں، مشہور واقعہ. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ دشمن اپنا زور لگاتا رہا، میں اپنے سفر کرتے کرتے بڈھا ہو گیا. اب ڈرائیونگ مجھ سے نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اب ڈرائیور بہت ہو گئے. اب کماؤ پتر میرے بہت ہو گئے جو ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں، مجھے بیٹھے بیٹھے کھلا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو حضور اب قافلوں میں جانا رہتا ہے تو سیدی اب ہم کھانا کھانے کے لیے اگر بیٹھ جاتے ہیں، الگ سے ہی بیٹھ جاتے ہیں جب کھانے کا جدول ہوتا ہے اس میں، تو اب ائمہ آ جائیں یا مسجد کے خادمین آ جائیں، اب چونکہ ان کے ساتھ پیار محبت کا تعلق تو رہتا ہے، تو اب ہمارے پاس ہوتے ہیں وقف کے پیسے، تو پھر اب مجبوراً ان کو دعوت دینی پڑتی ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور ایک اور سوال یہ تھا کہ حاجی یاسر جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے پہلے نعت خوان ہیں. حاجی یاسر یہ سب سے پہلے نعت خوان تو یار کہ اور بھی کئی تھے. ایک تو عبد الغفار قادری رحمت اللہ علیہ،
यूं मतलब उभरे हुए नातखान हमारे माहौल में दावत इस्लामी जब शुरू हुई तो ये पहले से आ चुके थे हमारे पास। शायद ये कि फर्स्ट पोजीशन तो देनी हो तो इनको देनी होगी। हाजी यासिर फिर बाद में हमको मिल गए जल्दी, तो फिर ये समझो अब मैं भूल ना जाऊँ कहीं वो दूसरा आ गया, पहला मैं था दूसरा मैं था तो मुश्किल हो जाएगी। तो जब मुझे याद पड़ता कि फिर इसके बाद हाजी यासिर तशरीफ लाए। अब तो ये केप टाउन होता है आजकल, यहाँ तशरीफ लाए हुए तशरीफ फरमा है। ये भी मुझे काफिले में ही मिले हैं, काफिला ही तो था जब हम इनके यहाँ गए थे अपने बेला में काफिला लेकर गए थे। तो मैंने जोहर के बाद वो बयान किया, ये भी वहाँ काम करते हुए कोई जान पहचान तो थी नहीं, तो ये वहाँ इज्तिमा में थे इनके बकौल, मैं तो जानता ही नहीं था। तो मैंने गालिबन वो 11 जुमेरात या 12 जुमेरात के लिए हफ्तावार इज्तिमा के लिए बोला हाथ उठाओ, आओगे ना। बेला कराची से ज्यादा दूर नहीं है, अगरचे बलोचिस्तान में है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। तो इन्होंने बाद में जो बताया कि मैंने भी हाथ उठा लिया। जब पहली बार मैं आया इज्तिमा में गुलजार में, तो मैंने उम्र भर के लिए हाथ उठा लिया कि अभी ये तो ऐसा माहौल है कि इसको छोड़ना ही नहीं है। तो यूं ये माहौल में तशरीफ लाए दावत इस्लामी के। फिर इन्होंने अपने भाइयों पर इनफरादी कोशिश की होगी तो सारे भाई दावत इस्लामी में आ गए। निगरान पाक हाजी शाहिद, ये भी इनके छोटे भाई हैं। इनके बड़े भाई थे माजिद, मरहूम हाजी माजिद, वो वफात पा गए। अब ये है ना, आपके बाद ताहिर, हाजी ताहिर, फिर हाजी शाहिद, फिर हाजी नासिर, ये सारे भाई माशाअल्लाह यूं माहौल में आए। ये पहले आए तो नातखान से सेकंड पोजीशन आपकी रहेगी। अब्दुल गफ्फार थे ना, आप आए तो थे ना। वजीर शाह साहब भी थे, सईद वजीर शाह साहब। लेकिन जो एकदम नुमाया नातखान जिसको, जैसे अब्दुल गफ्फार ये और ये यूं तो वो भी नातखान थे। सईद वजीर शाह साहब भी अच्छे नात कलाम पढ़ते थे, तो इसलिए पोजीशन देने में डर लगता है। एक का याद दिलाया ना इन्होंने। हाजी मुश्ताक पे इनफरादी कोशिश आपने की थी? अच्छा, वो जो हाजी मुश्ताक कहते हैं कि जैसे जलसा मुंतशिर होता है, इज्तिमा में आया सब मुंतशिर हो गए। हाँ, आपके पास तो माजी की यादें बहुत होंगी। या अल्लाह, ये गर्दन को क्या हो गया? फिर मोरा हिल गया। अल्लाह खैर। औरंगी टाउन में महफिल मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उसमें हाजी मुश्ताक आम जिसरा नाथवा इलाके के पढ़ के जा रहे थे, तो मैंने और शाहिद भाई ने, हाजी शाहिद, हम उस महफिल में हाजिर थे। तो जाते हुए इनफरादी कोशिश का जो हमने माहौल में मतलब करते थे, वो आपकी तरबियत से अल्हम्दुलिल्लाह कि जाने वाले को, हर जाने वाले को जो हाथ में आ जाए उसे कुछ न कुछ इनफरादी कोशिश की जाए। अगर वो इज्तिमा में आने वाला है तो मतलब मज़ीद उसको दर्स की दावत दी जाए कि दर्स देना चाहिए। तो जो जिस सूरत में हो उसको उस तरह की दावत। तो ये नात पढ़ के इज्तिमा ख़त्म हुआ तो जाने वाले थे, तो हम दरवाजे पर, हाजी शाहिद भी मेरे साथ थे, तो हम हाजी मुश्ताक को पहली दावत दी थी हमने। साहब के नागरानेश्वर जी जी माशाअल्लाह। फिर ये गुलजार हबीब आए, इन्होंने ये बताया था कि मैं जैसे जलसा मुंतशिर होता है, लोग मुंतशिर हो गए, मैं भी चल पड़ा खलास। तो किसी इस्लामी भाई ने मुझे आकर मुलाकात की, वो पता नहीं वो कौन थे, आप ही देखे नहीं, उस वक्त रुमाल उन्होंने बांधा हुआ था। रुमाल जिस तरह पढ़ते हैं, दूसरा नात पढ़ के वो इलाके के हिसाब से तो जा रहे थे। तुमने कहा इतनी अच्छी, मैंने हाजी शाहिद से अर्ज़ किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है। एक मरतबा फिर दोबारा ये उस इलाके में आपका इज्तिमा था, तो हम साथ गए थे उस इज्तिमा में, तो इन्होंने वहाँ सलातुस्सलाम पढ़ा था। तो यूँ ये कहीं कहीं पढ़ते थे। उसके बाद फिर गुलजारी भी पाए थे। ये पहले ये थे नातखान पहले से, और सुन्नी भी पहले से थी ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 12 लेके फिर गुलजार हबीब में जब फर्स्ट टाइम आए ना, उसका इन्होंने मुझे बताया था कि मैं तो आया था और मैं जिस तरह जलसे में लोग मुंतशिर होते तो मैं चल पड़ा। तो एक ने खुद आकर मुझे सलाम किया, और उस वक्त इनफरादी कोशिश हमारी इस्तिला नहीं थी। दोबारा लेके इनफरादी कोशिश की, अच्छी तरह मिले,
تو یوں مجھے اچھا لگا یار اتنا پیارا ماحول ہے یہاں تو آنا چاہیے. تو یوں میں بولا آ کے جم گیا یہ گلزار میں. پھر یہ ماشاءاللہ آخر کار یہ کہ آپ کے سامنے کہ تقریباً ہر مدنی مذاکرے کے بعد جب میں دعا کرتا ہوں ان کو اشارے ثواب کرتا ہوں, اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں. یہ ہمارے دل میں بیٹھ گئے. نعت خوان تو بہت سارے, ایک ایک چوٹی کے نعت خوان ہیں, یہ بھی ایک نعت خوان تھے جنہوں نے دعوت اسلامی یہ کام کیا ماشاءاللہ. اور ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ لفافہ لوں گا, اتنی رقم چاہیے, یا میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ لوں, میں نے کبھی سنا نہیں. یوں ان کا بڑا مطلب ہے دل پر اثر ہے. اور جب ان کو شورا کا نگران بنایا تب ان کو پتہ نہیں تھا, میں نے جب اعلان کیا تو ان کو پتہ چلا کہ بیٹھے بیٹھا نگران بن گیا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, مردہ دلوں کو دے جلا ہادی